السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں کی بات کر رہے تھے تو ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں۔ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے۔ اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے، یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے، اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے، کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے، اکثر میانہ روی اختیار کرتے۔ 3 صورتیں ہو گئی، کون سی؟ خوب لمبا، بالکل چھوٹا اور درمیانہ۔ تو اکثر کیا کرتے تھے؟ درمیان میں رہتے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ یعنی عام حکم کیا ہے؟ اٹس این اوپن چوائس، جو آپ کا دل چاہے پڑھے، پابندی نہیں ہے اس میں۔ جیسے سورۃ فاتحہ کی تو کیا ہے؟ پابندی ہے کہ وہی پڑھنی ہے آپ نے، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا گیا۔ لیکن باقی قرآن کی قرات میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، جو چاہے پڑھے۔ سری اور جہری قرات کا حکم، سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے، اور جہری کا مطلب بلند آواز سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا، آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا۔ یعنی یہ 2 نمازیں آہستہ اور باقی جہری، یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے قدر بلند آواز سے قرات کرنا،
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے، جبکہ آپ گھر کے صحن میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے. مسجد نبوی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا ہے، کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے. اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تہجد میں. ان کے حافظے اچھے تھے، قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے، اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا ہوتا تھا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. ام ہانی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی، یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے. عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے، جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء ہے. عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں. ہاں، اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورت کے لیے چوائس ہے، چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے. سری نمازوں کی قرات. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے. سمجھ آگئی؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ. باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی. مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا. عمران بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی، اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا، یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے، یعنی آپ بھی وہی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی. بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے، وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی، تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے، اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو، اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا. یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں. تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں، دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. آرڈر امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں. ضروری نہیں. اچھا ہے اگر ہو، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں.
تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے، تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن، قرآن کو زینت بخشو، باصواتکم، اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ، ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا. آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو، کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیا بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس گانے کے بعض اوقات یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آواز ہوتی ہے اس میں. یعنی بعض اوقات جیسے اب ربیع الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں تو اس میں بس نعتوں کی جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ، اس میں بعض اوقات ٹوٹلی وہ شرکیہ ہوتے ہیں الفاظ، بعض اوقات ویسے ہی غلط ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے. تو مجھ سے پہلے کسی نے، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ایک نعت پڑھی. جب وہ پڑھ نہیں تھی تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس سے آغاز کیا، میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. آپ نے سوچا؟ اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مکمل شرک تھا. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھے، ٹیونز کو. وہ انڈین گانوں کی ٹیونز، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، تو صرف کاپی کیا جا رہا ہو. کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا. اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منع ہے، اچھے الفاظ نہیں ہے، شرم کی بات ہے، تو چلو نعت سن لیتے ہیں. نعت کو وہ الٹرنیٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نعت سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے اس میں عمل برباد. آپ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی. اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہیں سے پوچھے، ان سے کوشچن کریں. اچھا بعض اوقات کہتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں. بھائی آپ مطلب کچھ بھی بنائے، لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو جب انسان صحیح طور پر قرات کر لیتا ہے یا اچھی قرات کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے، وہ سننے لگتا ہے، تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی، کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں. استاذہ آپ نے جیسے نعت کا ذکر کیا، اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے. میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے، لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا جائے. پھر استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اتنا میریکولس ہے کہ اس کی ردم سے کہتے ہیں کہ کافی نان مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرات وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے. تو جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے. اور جتنی اچھی قرات ہوتی، قاری عبد الباسط کی آواز سن کے تو لوگ مسلمان بھی کئی ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو، نان مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے. اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا، سارے جنہوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے، تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی. تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں جو قرات ہم کرتے ہیں وہ قرات ٹھیک نہیں. تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جس میں قرآن کی قرات بھی ٹھیک ہوگی. استاذہ میں 2-3 سال پہلے عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اتفاق سے 12 ربیع الاول کو ہم لوگ مدینہ میں تھے، اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے، ہمارے یہاں بڑی محفل جمے گی. ہم لوگ تو نہیں گئے، 2 فیملیز تو نہیں گئی، لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بولنے لگے وہ ڈائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنی وہی کرنے لگے. اتنا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے. تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے. جی آگے چلتے.
شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا، تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے، سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قرأت کرنا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز میں 3 آیات کی تلاوت کا اجر، 3 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے۔ اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرات کا فائدہ کتنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور 3 آیتوں کا اجر بھی 3 اونٹنیوں سے، مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا، کمپیریزن کیا گیا۔ نماز میں 10 آیات کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے، اجر کا خزانہ، اور یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو، وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں، تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو۔ اور یہ اجر و ثواب ہے کس چیز کا؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کا۔ 10 آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے، اور یہ سب نماز سے متعلق اجر ہے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ، لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو اجر کتنا بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ غافل نہیں۔ 100 آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے۔ ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، قوموا للہ قانتین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں۔ 30واں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ ایک اسکیجول بنا لیں 30ویں پارے کو پڑھنے کا، کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی اور ظہر میں اور عصر میں ترتیب بنا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی مغرب، عشاء، تہجد یہ سب اس میں آتا ہے۔ ایون فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں قرات، حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے ام الکتاب نہیں پڑھی، نہیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہلکی ہلکی، اور اس میں ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں، قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، کیا ہی بہتر ہے، کتنی اچھی ہیں۔ اور کہنے والا کثر اچھا بس قل یا ایھا الکافرون نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے۔ نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات۔ ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، اور فجر کی نماز میں 100 سے لے کر 60 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے، یعنی روشنی ہو جاتی تھی، یہ مطلب ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے، صبح کی نماز میں
60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے. سورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے یعنی ہلکا پڑھاتے تھے، اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی. وہ نماز فجر میں